بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب زیارت القبور، زیارت قبور کا باب۔ زیارت قبور کے تعلق سے بہت کچھ تو آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں۔ قبروں کی زیارت سے منع کیا گیا تھا، پھر اس کی اجازت دے دی گئی۔ اجازت دے دی گئی تو اس میں عورتیں بھی شامل ہیں یا نہیں، یہ مسئلہ مختلف فی ہے۔ راجح یہ ہے کہ عورتیں اس میں شامل نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر کچھ چیزیں ہیں جس کا بیان اس صفحے کے آخر میں لفظوں میں آ جائے گا، وہاں آپ کو سنا دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ باب پڑھ لیں، جو حدیث ایسے بیان کریں گے وہ سامنے آ رہی ہے، وہیں سنتے جائیے۔ پھر تو پہلی فصل ہے ان بریدہ قال، حضرت بریدہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیتکم عن زیارت القبور، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا، فزوروہا، تو تم اس کی زیارت کرو، یعنی اب ممانعت ختم کر دی، اب اس کی زیارت کرو۔ منع کیوں کیا تھا زیارت قبور سے؟ ظاہر بات ہے کہ ابھی یہ اسلام قبول کیا تھا، نئے نئے دامن اسلام میں آئے تھے، اس سے پہلے بت پرستی عام تھی، اس زمانے میں بھی عام تھی۔ اب اگر قبروں کے پاس جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جانا آنا یہ انہیں قبر پرستی کی طرف مائل کر دے، سمجھا نا؟ یہ گویا اس کی ایک نئی صورت ان کے سامنے آ جائے، اسی کو پوجنا شروع کر دیں، تو زیارت قبور سے منع کر دیا تھا۔ لیکن جب اسلام کے احکام ان کے اندر راسخ ہو گئے، وہ سمجھنے لگے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ فزوروہا، اب تم اس کی زیارت کر سکتے ہو۔ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي، اور میں نے تمہیں قربانی کے گوشت سے منع کیا تھا، فوق ثلاث، 3 دن سے زیادہ، یعنی یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت رکھ کر کے قربانی کا نہ کھائیں، 3 دن کے اندر کیا ختم کرنا ہے اسے۔ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، تو اب اسے روک کر رکھو جب تک تمہیں سمجھ میں آئے، یعنی اب 3 دن کی قید ختم ہو گئی، اب 1 مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ 1 سال رکھ کوئی حرج نہیں تمہارے لیے، رکھ سکتے ہو۔ تو منع کرنے کی وجہ کیا تھی کہ شروع میں محتاجی زیادہ تھی، تنگ دستی تھی، جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے تو اگر جمع کرنے کا عام اذن ہو، جب تک چاہے جمع کریں تو روک کے رکھ لیں گے، اور جو بیچارے انتہائی محتاج تنگ دست ہیں، قربانی کرنے کی توفیق بھی نہیں ہے انہیں، تو وہ کھانے سے رہ جائیں گے، انہیں گوشت ملے گا ہی نہیں۔ اب جب یہ 3 سے رکھنا نہیں ہے تو گوشت خرچ کرنا کتنا کھائیں گے، تو لوگ کھلائیں گے لوگوں کو ہی، تاکہ لوگوں تک پہنچ جائے اور محتاج تنگ دست لوگ کھا سکیں، اس لیے آپ نے حکم دیا تھا کہ 3 سے زائد نہ روک کے رکھا۔ اب جب وسعت ہو گئی، فراوانی ہو گئی، اللہ نے عام لوگوں کو توفیق دی قربانی کی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اب جب تک چاہو تم روک کے رکھ سکتے ہو۔ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ، اور میں نے تمہیں نبیذ سے منع کیا تھا، إِلَّا فِي سِقَائٍ، مگر مشکیزے میں۔ نبیذ بنانا ہے، نبیذ استعمال کرنا ہے تو مشکیزے میں استعمال کرو۔ فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، تو اب تم نبیذ تمام برتنوں میں پی سکتے ہو۔ ایک قید ہے، وہ کیا ہے کہ لا تشربوا مسکرا، کہ نشہ آور نہ پیو، جو مسکر ہو جائے، نشہ لانے والی ہو، وہ نہ پیو، بس کسی برتن میں پی سکتے ہو۔ وجہ کیا تھی کہ شراب کی ایک عام عادت تھی، کھجوریں ٹکڑے ٹکڑے کر کر کے پانی میں رکھ دی جائیں، اور وہ پانی کسی دوسرے برتن میں ہو تو جلدی گرم ہوگا، جلدی جھاگ آ جائے گی اس میں، اور نشہ جلدی پیدا ہو جائے گا، تو ہو سکتا ہے اس راستے سے لوگ نشہ آور پینے لگے، اس لیے تمام برتنوں سے منع کر دیا گیا تھا۔ کس میں پئیں؟ مشکیزے میں۔ مشکیزے میں پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، اس میں جب ڈالیں گے تو گرمی آنے میں بہت ٹائم لگے گا، تو اتنی دیر تک رکھنا یہ ان کے لیے مشکل ہے۔ پانی بھر کے لائے، ڈال دیا، پینے کی ضرورت ہے انہیں تو لوگ استعمال کریں گے، پئیں گے، تو اس طرح سے وہ شراب کی طرف نہیں جائیں گے، نشہ آور کی طرف نہیں جائیں گے۔ اور جب آہستہ آہستہ اسلامی احکام راسخ ہو گئے، شراب کی نفرت پیدا ہو گئی، نشے سے کیا دور رہنے لگے، تو عام حکم بتا دیا گیا کہ اصل مقصود کیا ہے؟ نشہ آور سے بچنا، اس لیے اب تم نشہ آور سے بچو، اور جس برتن میں چاہو نبیذ بناؤ اور پیو، نشہ آور سے بچو، اس لیے ان تینوں چیزوں سے کیا ہے؟ روک دیا گیا۔ تو اب اس میں کہا گیا کہ قبروں کی زیارت کرو، یہ چیز آئی نا، قبروں کی زیارت کرو، تو اس میں عورتیں شامل نہیں ہیں اس اذن میں، بلکہ صرف مرد کے لیے اذن ہوا،
اس میں رہنا. اب وہ حکمت کیا ہے وہ ابھی نیچے آ جا رہی. وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی فرمایا زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ فبکا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی تو رو پڑے. وابکا من حولہ، اور انہیں بھی رلا دیا جو آپ کے ارد گرد تھے، یعنی آپ کا رونا دیکھ کر کے آپ کے آس پاس جو آپ کے اصحاب تھے وہ بھی رو پڑے. فقال، حضور نے ارشاد فرمایا استاذنت ربی فی ان استغفر لها، میں نے اپنے پروردگار سے اس بات کی اجازت مانگی کہ میں ان کے لیے استغفار کروں. فلم یؤذن لی، تو مجھے اس کا اذن نہیں ملا. واستاذنته فی ان ازور قبرها، اور میں نے رب سے اجازت حاصل کی اس بات کی کہ میں ان کی قبر کی زیارت کروں. فاذن لی، تو مجھے اس کا اذن مل گیا. فزور القبور، تو تم سب قبروں کی زیارت کرو. فإنها تذکر الموتى، کیونکہ قبروں کی زیارت موت کی یاد دلاتی ہے. تو قبروں کی زیارت کی ایک حکمت یہاں بیان ہو گئی کہ فائدہ کیا ہے اس میں کہ قبروں کی زیارت کریں گے تو موت کی یاد آئے گی. لیکن یہاں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ حضور نے استغفار کے لیے اذن چاہا، اذن نہیں ملا، اور زیارت کے لیے اذن چاہا، اذن مل گیا. تو اذن کیوں نہیں ملا؟ اس سلسلے میں شدید اختلاف ہے اور مختلف روایتیں نقل کی جاتی ہیں. بعض حضرات تو یہاں تک کہتے ہیں اذن نہیں ملا اس لیے کہ جو کفار ہوں یا مشرکین ہوں ان کے لیے استغفار روا نہیں ہوتا، اس لیے آپ کو اذن نہیں ملا. جو لوگ کہتے ہیں کہ اذن نہ ملنا اس وجہ سے نہیں تھا، اس لیے کہ آپ کے والدین بلکہ آدم تک آپ کے جتنے بھی والدین ہوئے ہیں یہ سب کے سب مومن رہے، موحد رہے ہیں، اس لیے کفر کا مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اذن نہ ملنا اس لیے نہیں کہ وہ مومن نہیں ہے، بلکہ اذن نہ ملنا اس لیے ہو سکتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اجازت فرمایا ان کے لیے آپ کو استغفار کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ان کے لیے کافی ہوں. رہی بات زیارت کرنے کی، تو چونکہ یہ قلبی لگاؤ ہوتا ہے اپنی ماں سے تو آپ جا کے زیارت کر لیں. تو اس کو اس بات پر محمول کرنا اذن نہیں ملا اس لیے کہ وہ کافر تھے، یہ مناسب نہیں. اس لیے کہ بہت سی احادیث وارد ہیں، بہت سے دلائل اس بات پر شاہد ہیں کہ آپ کے والدین یعنی آپ سے لے کر کے یعنی آپ کے والدین سے لے کر کے حضرت آدم تک جتنے بھی ہوئے ہیں سب اس سے کیا پاک رہے، کفر سے اور شرک سے. اور یہ بھی کہا گیا کہ کفر کی بات تو کہنا یوں بھی صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ فطرت کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور فطرت کے زمانے میں اگر کوئی ان پر ایمان نہ رہا اس نبی پر تو وہ کافر تو نہیں ہوگا، موحد تو تھے ہی. یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے انہیں زندہ فرمایا اور وہ آپ پر بھی ایمان لائے، اس لحاظ سے بھی کافر کہنا صحیح نہیں. تو اسے بہت سی دلیلیں پیش کی گئی ہیں. اس احتمال کی بنیاد پر یہ کہنا کہ وہ کافر تھے یہ درست نہیں ہے. رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا. وعن بریدہ قال، اور حضرت بریدہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمہم اذا خرجوا الی المقابر، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں سکھاتے تھے جب وہ قبرستان کی طرف جاتے تھے. کیا سکھاتے تھے؟ کہ جانے کے بعد کیا کہیں؟ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، یعنی مومنین اور مسلمین کے گھر والوں تم پر سلامتی ہو. اہل الدیار میں یا ندا محذوف ہے، یعنی اے مومنین اور مسلمین کے گھر والوں تم پر سلامتی ہو. وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، اور انشاءاللہ یقیناً ہم تم سے ملنے والے ہیں. نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو قبرستان میں مدفون مسلمات ہوتے ہیں یہ آپ کی بات سنتے ہیں، آپ کی بات سمجھتے ہیں، اس لیے یہ باتیں کہی جا رہی ہیں، انہیں سلام بھی کیا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے ہم انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں. رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا. الفصل الثانی عن ابن عباس قال، حضرت ابن عباس سے مروی فرمایا مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبور بالمدینہ،
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ میں چند قبور کے پاس سے گزرے، فاقبل علیہم بوجہہ، تو اپنے چہرے کے ساتھ ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ یعنی جس طرح سے آپ کی عادت کریمہ تھی، جب کسی زندہ سے آپ مخاطب ہوتے تو اپنا چہرہ اس کی جانب کر لیتے، یعنی کامل طور پر متوجہ ہوتے، ایسا نہیں ہوتا خالی سر گھما کے دیکھیں یا کنکھیوں سے دیکھیں، آپ جس سے بات کرنا چاہتے اس کی طرف آپ متوجہ ہوتے، تو ایسے ہی وہاں قبر والوں کی طرف آپ متوجہ ہوئے۔ فقال، فرمایا، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، یا غفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، انتم سلفنا ونحن بالاثر، تم ہم سے پہلے جانے والے ہو اور ہم پیچھے آنے والے ہیں۔ رواہ ترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ حدیث حسن غریب ہے۔ الفصل الثالث، عن عائشہ قالت، ام المومنین حضرت عائشہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلما کانا لیلتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب بھی ان کی باری کی شب ہوتی، یخرج من آخر اللیل الی البقیع، تو حضور رات کے آخر حصے میں بقیع کی طرف نکل جاتے، فیقول السلام علیکم دار قوم مؤمنین، حضور ارشاد فرماتے، اے قوم مومنین کے گھر والو تم پر سلامتی ہو، وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ، تمہارے پاس وہ چیز آ گئی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، غدن مؤجلون، تمہیں کل تک کے لیے مہلت دی گئی ہے، کل مطلب روز قیامت، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اور ہم انشاءاللہ ضرور تم سے ملنے والے ہیں، اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد، اے اللہ تو بقیع غرقد والوں کی مغفرت فرما۔ بقیع غرقد یہ اہل مدینہ قبرستان تھا، بقیع وہ خاص جگہ تھی، اور غرقد چونکہ ایک درخت ہوتا ہے، وہ درخت وہاں بہت پایا جاتا تھا، اس لیے اس کا نام کیا ہو گیا؟ بقیع غرقد۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ وعنہا قالت، اور انہی سے مروی ہے، فرمایا، کیف اقول یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں کیسے سلام کروں؟ مراد کیا تھی ان کی؟ تعنی فی زیارت القبور، یعنی مراد یہ تھی ان کی کہ قبروں کی زیارت کرنے جاؤں تو سلام کیسے کروں؟ قال قولی السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، حضور نے فرمایا کہو مومنین و مسلمین کے گھر والوں پر سلامتی ہو، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے پہلے جانے والوں پر رحم فرمائے اور پیچھے جانے والوں پر رحم فرمائے، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، اور یقیناً انشاءاللہ ہم تم سے ضرور ملنے والے ہیں۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن محمد بن النعمان یرفع الحدیث علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور محمد ابن نعمان سے مروی ہے، وہ نبی اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، من زارا قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ وکتب برا، حضور نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کی ہر جمعہ کو یا ہر ہفتے، یا ان میں سے ایک کی قبر کی زیارت کی، غفر لہ، تو اسے بخش دیا جائے گا اور نیکوکار لکھ دیا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ والدین کی قبر کی زیارت کرنا باعث اجر و ثواب ہے، باعث مغفرت ہے۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان مرسلا، اسے امام بیہقی نے شعب الایمان میں مرسلا روایت کیا ہے۔ وعن ابن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا، فزوروها، تو اب تم قبروں کی زیارت کرو، فإنها تزہد فی الدنیا، کیونکہ قبروں کی زیارت دنیا سے بے رغبت کر دیتی ہے، وتذکر الآخرہ، اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ رواہ ابن ماجہ، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ وعن ابی ہریرہ
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن زوارات القبور، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر لعنت فرمائی۔ رواہ احمد و ترمذی و ابن ماجہ، اسے امام احمد نے روایت کیا اور امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے۔ وقالت ترمذی، یہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ عورتوں کو منع کیا گیا، کیا حکمت ہے اسی میں تفصیل سے آ رہا ہے۔ وقالت ترمذی، اور امام ترمذی نے فرمایا، ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تو اب اس سے کیا معلوم ہوا کہ قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی، اس کا مطلب انہیں بالکل زیارت کرنے نہیں جانا چاہیے۔ اب اس میں اقوال مختلف ہیں، تو فرماتے ہیں وقال، اور امام ترمذی نے فرمایا، قد رعا بعض اہل العلم ان ھذا کان قبل ان یرخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی زیارت القبور، یعنی بعض اہل علم کی رائے یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ حکم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زیارت قبور کے باب میں رخصت دینے سے پہلے تھا، یہ جو لعنت کا مسئلہ ہے یہ زیارت قبور کا اذن دینے سے پہلے کا۔ فلما رخص، تو جب حضور نے رخصت دے دی، دخل فی رخصتہ الرجال والنساء، تو آپ کی رخصت میں مرد اور عورتیں سب داخل ہیں۔ وقال بعضهم، اور بعض اہل علم نے فرمایا، انما کرہ زیارت القبور للنساء، عورتوں کے لیے زیارت قبور کو مکروہ جانا، کیوں؟ لقلت صبرہن، ان کے صبر کم ہونے کی وجہ سے، وکثرت جزعہن، اور جزا فضا زیادہ ہونے کی وجہ سے، یعنی اپنوں کی قبروں پر جائیں گی جزا فضا کریں گی، اور نیک بندوں کی قبروں پر جائیں گی، اپنوں کی قبروں پر جائیں گی جزا فضا زیادہ کریں گی، صبر کم کر پاتی ہیں وہ، اس لیے کام کریں گی۔ اور بعض نے حکمت اور بیان کی ہے کہ اگر وہ بزرگ قبروں پر جائیں گی تو آداب کی رعایت کم کر پاتی ہیں، اس لیے وہ بے ادبی کریں گی۔ تما کلام ہو، یہ امام ترمذی کا کلام ختم ہوا۔ تو جو دو وجہیں بتائی گئی تھی نا کہ اپنوں قبر پر جائیں گی صبر کم ہوتا ان کے اندر، جزا فضا زیادہ کرتی ہیں، یہ چیزیں پائی جائے گی، اور اللہ والوں قبر میں جائیں گی، بزرگوں کے یہاں جائیں گی تو وہ آداب کی رعایت نہیں کر سکیں گی، اور دونوں باتیں یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے زیارت قبور ان کے لیے ممنوع ہے۔ ہوا ایک حدیث باب کی اور باقی ہے، اس کو بھی دیکھ لیں۔ وعن عائشہ قالت، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، کنت ادخل بیتی الذی فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اپنے گھر میں داخل ہوتی تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ وَإِنِّي وَاضِعٌ ثَوْبِي، اور میری حالت کیا ہوتی تھی کہ میں اپنے کپڑے اتارے ہوتی تھی، مطلب کپڑے سے کیا ہے؟ باز کپڑا، یعنی اپنی چادر اتارے ہوتی تھی، جیسے آج عورتیں اوڑھنی اوڑھتی ہیں نا دوپٹہ، تو چادر اوڑھتی تھی، تو میں اس کمرے میں داخل ہوتی تھی اس حجرے میں اور اپنی چادر اتارے ہوتی تھی۔ وَأَقُول، اور میں اپنے دل میں کہتی تھی، انما ہوا زوجی و ابی، یہاں کون ہے؟ میرے شوہر ہیں اور میرے والد ہیں۔ فلما دفن عمر معهم، تو جب ان کے ساتھ حضرت عمر کو دفن کر دیا گیا، فواللہ ما دخلتہ، تو بخدا میں اس کمرے میں داخل نہیں ہوئی، اس گھر میں داخل نہیں ہوئی، الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر، مگر اس حال میں کہ مجھ پر میرے کپڑے بندھے ہوتے عمر سے حیا کی وجہ سے۔ رواہ احمد، اسے امام احمد نے روایت کیا۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ جس طرح سے زندوں سے حیا کرنا چاہیے، اسی طرح سے انتقال کر جانے والوں سے بھی حیا کرنی چاہیے۔ تو ظاہر ہے اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب انتقال کرنے والے انتقال کر گئے، رخصت ہو گئے، تو کیا بے پردہ ان کے سامنے عورتیں جاتی زندہ رہنے کی صورت میں؟ نہیں۔ اذن ہوتا اس کا؟ نہیں۔ جب انتقال کر گئے تب بھی ان کے لیے اس کا اذن نہیں ہونا چاہیے، ذات انہیں نہیں جانا چاہیے۔ یہ باب